السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان ویڈیوز یوٹیوب چینل. آپ نے ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں لیکچر کے لاسٹ پہ، تاکہ ہم آپ کے لیے اور انٹرسٹنگ جو ہے وہ لیکچرز لا سکیں. بہت ایزی لیکچرز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. آپ لوگوں کے تعاون سے آپ کے فیڈ بیک جو واٹس ایپ پہ آئے ہیں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر 22. تو ہم یہ ہے پولیٹیکل ہسٹری. اب ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ سیاسی ہماری جو پاکستان کی سیاسی ہسٹری کا جو پوائنٹ آف ویو، لائک اوپر سے موٹے موٹے پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا تھے، یعنی کہ آخر اس کا جو خاکہ تھا وہ بیان کریں گے. تو اس میں فرسٹ پارٹ انہوں نے رکھا 1947 سے 1971 سے، اور 23 چیپٹر لیکچر 23 میں ہم 1972 سے اب تک کے حالات پڑھیں گے. تو فرسٹ 11 ایئرس، پہلے 11 سال پاکستان کی انتہائی مشکل حالات میں آزادی حاصل کی. پاکستان نے انتہائی مشکل حالات میں آزادی حاصل کی. اگلا کام ایک نئی ریاست کا قیام تھا. کوئی انتظامی ڈھانچہ نہیں تھا. فسادات، مہاجرین کا مسئلہ اور معاشی دباؤ ریاست کے لیے چیلنج تھے. بھارتی حکومت کی منفی رویے اور کشمیر پر جنگ نے بھارت کے ساتھ تعلقات میں مسائل پیدا کر دیے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو پہلے عبوری آئین کے طور پر اپنایا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل، یعنی جی شارٹ فارم ہے گورنر جنرل کی، اور لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر بنے. اسی طرح جو گورنر جنرلز رہے ہیں پاکستان کے، وہ ان کی جو ہسٹری ہے یہ اس کو آپ نظر دیکھ لیجئے گا. سب سے پہلے تھے محمد علی جناح، پھر ناظم الدین، پھر غلام محمد، اور پھر اسکندر مرزا. پھر پریزیڈنٹ جو رہے ہیں وہ اسکندر مرزا رہے ہیں، اور یعنی صدر رہے ہیں جو. اور پھر پرائم منسٹر جو رہے ہیں وہ لیاقت علی خان. 1971 تک یہ بتا رہے ہیں. لیاقت علی خان، ناظم الدین، محمد علی بوگرا، اسی طرح چودھری محمد علی، اسی طرح سہروردی سہروردی، اور چندریگر اور فیروز خان نون جو پریزیڈنٹ رہے ہیں. یہ رہے تھے 1957 سے 1958 تک. اس کے بعد جو مارشل لا لگ گیا تھا. تو میجر ایشوز جو اہم مسائل تھے اس کے یعنی کہ اس کے ان حالات میں، ان 11 سال میں، تو جو مسائل تھے بہت امپورٹنٹ، یعنی میجر جو بڑے مسائل تھے وہ تھے آئین سازی. آئین بنانا ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا. صوبائی سطح پر انتخابات بڑا مسئلہ بن گیا تھا. پنجاب اور سرحد جو تھے 1951 میں اس میں جو کروانے تھے، الیکشن کروائے گئے تھے. سندھ میں کروائے گئے 1953 میں، مشرقی بنگال میں 1954 میں. پھر اس میں ایک اور مسئلہ جو تھا وہ پہلی آئین ساز اسمبلی کو ڈیزولو کر دیا گیا تھا، یعنی ختم کر دیا گیا تھا، اور 1950 میں دوسری سی اے تشکیل دی گئی تھی، یعنی نیشنل سی اے سے مراد آئین ساز اسمبلی، کانسٹیٹیوشنل اسمبلی. 1 یونٹ اسکیم کیا تھی جو اکتوبر 1955 میں سامنے آئی؟ اقتصادی نظام، زراعت، صنعت کاری اور تعلیم کا پہلا سال 5 سالہ منصوبے میں ایک سوال تھا. اقتصادی نظام، زراعت، صنعت کاری اور تعلیم کا پہلا 5 سالہ منصوبہ میں ایک سوال تھا، یعنی یہ 1 یونٹ اسکیم بیان کر رہے ہیں. سیاسی عدم استحکام وہاں تھا، یعنی کمزور اور قلیل مدتی حکومتوں نے پورے سیاسی نظام کو تہس نہس کر دیا. سیاسی جماعتوں کے زوال نے سیاستدانوں کے لیے بدنامی پیدا کی. صوبائی سطح پر بھی عدم استحکام تھا. یہ مسائل تھے. اب اس میں سیکنڈ فیز جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 1958 سے 69 تک. تو اس میں مارشل لا لگایا گیا تھا اکتوبر 1958 سے جون 1962 تک. 62 میں کیونکہ آئین بھی آ گیا تھا. آئینی حکمرانی جون 1962 کو بحال ہوئی اور مارچ 1969 کے دوسرے مارشل لا تک برقرار رہی، یعنی 1969 میں پھر مارشل لا لگا دیا ایوب خان. ایوب خان نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریشن اور صدر کا عہدہ سنبھالا، اور وہ 1960 میں ریفرنڈم کے ذریعے خود منتخب ہوئے، اور جنوری 1965 میں صدارتی انتخابات کے ذریعے دوبارہ منتخب ہوئے. خود کب ہوئے تھے 1960 میں، اور صدارتی انتخابات کے ذریعے کب ہوئے تھے 1965 میں. تھرو پریزیڈینشیل الیکشن کب ہوئے تھے جنوری 1965 میں، اور ریفرنڈم کے ذریعے یعنی خود کب ہوئے تھے 1960 میں. اب اس میں جو اہم پالیسی اقدامات کیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ ایوب خان نے اہم پالیسی اقدامات یہ تھے کہ انتظامی حالات جن میں ناپسندیدہ اہلکاروں کو ہٹانا شامل تھا، جن کی تعداد 1662 تھی. سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں، ای بی ڈی او نامی قانون کے تحت کرپشن
اور دیگر الزامات کے تحت سیاسی رہنماؤں کو 6 سال تک سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا. یہ اس نے اچھا کام کیا تھا, لیکن ایم سی کیو پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. کتنے سال تک سیاستدانوں کو روکا تھا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے؟ 6 سال تک. EB2 نیم لا تھا جس کے ذریعے کرپشن کی جاتی تھی. صنعتی ترقی اور سبز انقلاب کے لیے اقتصادی منصوبہ بندی کی گئی اور تعلیمی صلاحیت بڑھائی گئی اور آئین پیش کیا گیا. اب ایوب خان کا جو زوال تھا وہ کیسے ہوا کہ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے اختتام پر بھارت کے ساتھ تاشکند معاہدہ ہوا. تاشکند جو معاہدہ تھا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے, اس کے تاشکند پیکٹ کی سپیلنگ یاد رکھیں, اس کو نظر میں ایک دفعہ لے آئیں تاکہ آپ کو یاد رہے کیا سائن ہوا تھا ان کے ساتھ تاشکند معاہدہ. لوگ اس معاہدے سے مطمئن نہیں تھے. انہوں نے 1965 کے انتخابی نتائج پر بھی ناراضگی ظاہر کی اور معاشی ترقی کے پھل عوام کی سطح پر تقسیم نہیں کی گئے کیوں قوم کی دولت چند ہاتھوں میں مرتکز تھی. اس سے لوگ مشتعل ہوئے اور عوامی مطالبے کے نتیجے میں صدر مستعفی ہو گیا. اور تھرڈ فیز جو تھا یعنی کہ وہ تھا 1969 سے لے کر 71 تک. ایوب خان نے جو تھے اقتدار آرمی چیف یحییٰ خان کو سونپ دیا. انہوں نے مارشل لا لگایا اور 1962 کا آئین منسوخ کر دیا گیا, یعنی کہ 1969 کی بات ہے. اس کے بعد کچھ فوری اقدامات کیے. افسران کی برطرفی, یعنی کہ 303 افسر جو تھے ان کو نکال دیا گیا, برطرف کر دیا گیا, صوبے بحال ہوئے. کب ہوا یہ بھی امپورٹنٹ ہے پوائنٹ آف ویو سے, ایم سی کیو پوائنٹ آف ویو سے. 30 مارچ 1970 کو صوبے بحال ہوئے. برابری کا خاتمہ ہوا, یعنی کہ صوبوں میں جو برابری کے مساوی لیجسلیچر یعنی قانون سازی تھی وہ اس کو ختم کیا گیا. لیگل فریم ورک آرڈر LFO, یہ یاد رکھیے گا, یہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. LFO اسٹینڈس فور لیگل فریم ورک آرڈر. بطور عبوری آئین بطور عبوری قانون مارچ 1970 میں جاری کیا گیا, جس کے لیے بنیادی اصول فراہم کیے گئے. آئین سازی, انتخابات کے لیے قواعد و ضوابط, اسمبلیوں میں نشستیں. اور اس میں امپورٹنٹ جو چیز ہے قومی اسمبلی, یعنی کہ قومی اسمبلی میں 313 نشستیں جو تھیں وہ خواتین کو دی گئی تھی. اور ایسٹ پاکستان کے لیے جو ایسٹ پاکستان کی جو سیٹیں تھیں وہ 162 پلس تھیں, یعنی کہ اس سے زیادہ تھیں. اور اسی طرح مغربی پاکستان, ویسٹ پاکستان میں جو تھیں وہ 138 پلس جو تھیں سیٹس تھیں. اسی طرح جنرل الیکشن, عام انتخابات کب ہوئے؟ دسمبر 1970 میں عام انتخابات ہوئے. انتخابی نتائج یہ تھے کہ عوامی لیگ جو تھی اس کی جنرل سیٹیں جیتی تھی. عوامی لیگ 160 جنرل سیٹیں جیتی کی تھی. پاکستان پیپل پارٹی جو تھی یہ 81 جنرل نشستوں پر جو تھی وہ فتح یاب ہوئی تھی. اقتدار کی منتقلی پھر ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا. اب اس میں جو ہے بھارت کی دیکھیں انتہائی منفی کردار تھا کہ 3 سرکردہ رہنماؤں کے درمیان اقتدار کی منتقلی کے لیے مذاکرات کی ناکامی 25 مارچ 1971 کو محاذرائی ہوئی اور فوجی کارروائی کا باعث بنی. بھارت نے انتہائی منفی کردار ادا کیا, یعنی کہ اس تنازع کا بہت ہی اس نے فائدہ اٹھایا. اس نے مشرقی پاکستان پر یعنی بنگلہ دیش پر حملہ کر دیا اور پاکستان بھارت جنگ شروع ہوئی جو مشرقی پاکستان کے لحاظ کی, یعنی اس وقت جو تھی کبھی ہمارا یہ جو 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان جو تھا یعنی بنگلہ دیش جو تھا پاکستان سے الگ ہوا تھا. تو یہ اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 22. تو کائنڈلی جو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگر کسی کو PDF فائل چاہیے تو کائنڈلی مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیں, PDF فائل دے دوں گا. اور فردر میرے چینل کو سبسکرائب کروائیں, آپ بھی کریں, شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں. نیکسٹ لیکچر نمبر 23 کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.